بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب امین اسلم صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہاں آ کے خوشی اس لیے ہوئی کہ نہ تو آپ نے ہمارے 10 ارب یعنی 10 بلین ٹری سونامی کے لیے آپ نے یہ پورا ایریا جس میں 10 لاکھ آپ نے درخت لگانے ہیں اور اس کی شروعات کی، لیکن دوسری چیز مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ نوجوانوں کے لیے آپ نے سپورٹس کی گراؤنڈ یا کرکٹ کی گراؤنڈز 10 بنانے کا فیصلہ کیا. دونوں پہ میں پہلے بات کر دوں، پھر میں جو آپ نے اٹک کے لیے جو چیزیں آپ نے ریکویسٹ کی اس کے اوپر بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو جو درخت، میں کیونکہ وہاں نوجوان کھڑے ہیں، آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، یہ جو ہم درخت لگا رہے ہیں یہ آپ کے مستقبل کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آج آپ کو اندازہ نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان، اور ہماری بدقسمتی ہے، ان ممالک میں سے ہے وہ 10 ملک جو سب سے زیادہ موسم کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ہیں. ہم ان 10 ملکوں میں سے ہیں، اور موسم کی تبدیلی ایک جس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، جو کہ یہ گرین ہاؤس گیس کے ایفیکٹس کی وجہ سے دنیا میں موسم گرم ہو رہا ہے. اور پاکستان کیونکہ ان ملکوں میں سے ہے جدھر سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ہم اس موسم کی تبدیلی سے، کلائمیٹ چینج سے، لہٰذا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے اس اپنے ملک میں اس کے اثرات ہم کم کریں. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان میں یہ جو 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ سب کامیاب کریں. آپ نے یہ جو درخت، یہ سارا علاقے میں جدھر 10 لاکھ، اس علاقے میں 10 لاکھ درخت لگیں گے، وہ میں آپ کے سامنے اب آپ سے یہ وعدہ لوں گا کہ آپ نے ان 10 لاکھ درختوں کی حفاظت کرنی ہے اور ہم آپ کو کھیلوں کی گراؤنڈیں بنا کے دیں گے. درخت ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہیں، اور کھیلوں کی گراؤنڈیں ہمارے نوجوانوں کی صحت کے لیے ضروری ہے. بدقسمتی سے نہ ہم نے اس ملک میں درخت لگائے. 70 سال ہم نے جو انگریز بھی چھوڑ کے گیا تھا جس طرح کے جنگلات، وہ بھی ہم نے ختم کر دیے. بڑے بڑے جنگلات تھے یہ چھانگا مانگا کے، چیچا وطنی کے، کندیاں کے، میں بچپن میں ان جنگلوں میں خود دیکھے ہوئے ہیں. یا سارے پاکستان کے یہ جو پنجاب کے بڑے بڑے جنگلات ہیں، میں خود گیا ہوا ہوں ان میں. اور آج تباہی، ان جنگلوں کی تباہی ہو چکی ہے. زمینیں دے دی ہیں کسی کو، کئیوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے درخت کاٹ دیے ہیں. تو اس کے اثرات پڑتے ہیں جو لاہور میں اب ہم دیکھ رہے ہیں. لاہور کے اندر پچھلے 20 سالوں میں 70% درخت کاٹ دیے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پولوشن اب لاہور میں ہے، جو آلودگی ہے، وہ بوڑھوں کے بھی اور بچوں کی صحت کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے. اور یہ خطرہ بڑھتا جائے گا جب تک کہ ہم اب بحیثیت قوم یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، ہم نے ریورس کرنا ہے کلائمیٹ چینج، اور ہم نے درخت لگانے ہیں. تو یہ درخت بھی یہاں لگیں گے، اور آپ کی 10 کرکٹ گراؤنڈ بھی ہم آپ کے لیے یہاں اس سارے علاقے میں بنائیں گے. تو اچھا سن لیں، اگر ہم نے یہ دیکھا کہ درخت آپ ان کی حفاظت نہیں کر رہے تو آپ کی ایک کرکٹ گراؤنڈ کم ہونی شروع ہو جائے گی اور ادھر بھی درخت لگ جائیں گے. اس لیے آپ کے اوپر ہے. دوسری چیز
امین اسلم نے بات کی کہ یہاں اٹک میں یونیورسل ہیلتھ کوریج، مطلب یہ کہ جتنے بھی یہاں خاندان ہیں سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. تو یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ پختونخوا میں تو اب ہر شہری کورڈ ہے، یعنی یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. سارے پختونخوا میں انہوں نے مکمل کر لیا ہے کہ ہر پختونخوا کے شہری ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی. کسی بھی ہسپتال میں وہ جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکے گا. یہ پاکستان میں ایک پہلی چیز جو مجھے فخر ہے کہ وہ پہلا صوبہ ہے جس نے وہ کام کیا ہے جو آج سے ہمارے بہت امیر ترین ملک، ہمارے سے زیادہ پیسے والے ملک، ادھر بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے. اب پنجاب نے شروع کی یونیورسل ہیلتھ کوریج، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک سارا پنجاب کور ہو جائے گا ہیلتھ انشورنس سے. اور مجھے اس لیے اس پہ فخر ہے کیونکہ میں نے جب شوکت خانم ہاسپٹل آج سے 35 سال پہلے شروع کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ عام آدمی تو کینسر کا علاج، اس کے پاس تو کبھی پیسہ ہی نہیں ہوگا کہ کینسر کا علاج اپنا کروا سکے، کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے. تو وہ سوچ تھی شوکت خانم بنانے کی. اور پھر میں نے جب فیصلہ کیا کہ اللہ جب بھی اقتدار دے گا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی گھر ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیماری ہو اور ان کو یہ فکر ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اپنا علاج کروانے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ سال کے آخر تک سارا پنجاب، پختونخوا میں تو سب کو یہ مل گئی ہے ہیلتھ انشورنس، اب سارے پنجاب کو انشاءاللہ سال کے آخر تک مل جائے گی. اب میں جو آپ نے باقی باتیں کی کہ ٹیکنالوجی زون یا ٹیکنالوجی زون بنائی جائے یہاں کامرا کے پاس، یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں جاتے ساتھ ہی اپنا جو ہماری یہ جو ٹیکنالوجی زون اسلام آباد میں بن رہی ہے اور ہم 4 علاقوں میں بنا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ کامرا کو بھی اس میں شامل کر لیں گے. کیونکہ جو آنے والا زمانہ ہے وہ تو بالکل ہی اب ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا. اور پاکستان نے پہلا جو ٹیکنالوجی کا ویو تھا وہ تو ہم نے مس کر دیا، لیکن اب ہماری پوری کوشش ہے کہ آئی ٹی کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں اور یہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں پوری طرح پاکستان اب شرکت کرے، کیونکہ ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے اور سب سے آسان نوکریاں دینا آج کل ٹیکنالوجی کے اندر ہے. تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے کہا اس کے اندر امین، میں یہ جاتے ساتھ ہی اس کے اوپر ہم انیشیٹ کریں گے، کیونکہ وہ بڑی اچھی جگہ آپ نے کہا کہ پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے ایویشن کی، اسی کے ساتھ پھر ہم ایک ٹیکنالوجی زون بھی بنا دیں گے. اور پھر آپ نے وہ تو ہماری پالیسی ہے کہ جب بھی جس علاقے میں کام ہوتا ہے اس کے مقامی لوگوں کو سب سے پہلے نوکریاں ملنی چاہیے. تو یہ تو ہماری پالیسی ہے امین. اور آپ نے گیس کی بات کی تھی، گیس کا وہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ جدھر سے جس بھی علاقے سے گیس نکلتی ہے تیل، تو سب سے پہلے رائٹ اس علاقے کا ہوتا ہے. آخر میں دیکھیں، آخر میں یہ جو امین اسلم نے بات کی، یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہمارے 30 سال اس ملک کے بڑے بڑے کرپٹ لوگوں نے، جن ڈاکوؤں نے اس ملک کے اوپر حکومت کی، انہوں نے صرف پیسہ نہیں چوری کیا، انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات بھی ساتھ تباہ کر دی. انہوں نے اس طرح کہا ایک ملک میں فضا بنا دی کہ کوئی کرپشن کوئی بری چیز نہیں ہے، کہ انہوں نے
मीडिया के ऊपर भी ऐसी, जब मीडिया पे भी बैठते थे और कई मीडिया वाले ने भी इस मुल्क में जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, पैसे की चोरी से ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो ये कि हमें ऐसे पाकिस्तान में एक फिजा बना दिया है कि जनाब करप्शन तो होती है, कोई बुरी चीज नहीं है। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे एक मिसाल बता दें आज कि एक मुल्क खुशहाल भी हो और वहां करप्शन भी हो, और करप्शन कौन सी, मुल्क को कौन सी करप्शन तबाह करती है? पटवारियों की और थानेदारों की, नहीं मैं सुन रहे, पटवारियों की, थानेदारों की, सरकारी नौकरों की, तंग करती हैं लोगों को, लोग तंग होते हैं रिश्वत के, लेकिन मुल्क तबाह नहीं करती। मुल्क तबाह करता है, एक मुल्क तबाह तब होता है जब उसका वजीर आजम और उसके वजीर करप्शन करनी शुरू कर दे, तब मुल्क तबाह होता है। और ये क्यों, अब ये जरा सुन लें, क्योंकि मेरा काम है आपकी तरबियत भी करना। आपको समझ आनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब मैं पैसा चोरी करता हूं तो मेरी मजबूरी होती है कि मैं वो पैसा मुल्क से बाहर लेके जाऊं, नहीं तो लोगों को नजर आ जाएगा। इसलिए मैं चोरी करता हूं। पहला नुकसान, उस चोरी के पैसे को जब मैं मुल्क से बाहर भेजता हूं तो मैं उससे भी बड़ा नुकसान करता हूं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और जब आपका प्राइम मिनिस्टर शुरू हो जाए चोरी करने, और बड़े बड़े उसके और उसके बच्चों के बाहर महलातों लंदन के सबसे अमीर इलाकों में, और उसके वजीर भी फिर शुरू हो जाए कामा लेके पैसे बाहर निकालना, तो तब वो मुल्क तबाह होता है और मकरूज होता है। तब उस मुल्क पे कर्जे चढ़ जाते हैं, तब वो मुल्क के ऊपर ये गलों में जंजीर पड़ जाती है कर्जों की, तब उस मुल्क को जाके भीख मांगनी पड़ती है दूसरे मुल्कों से। और कभी भी एक मुल्क जो कर्जों के दूसरों से मांगता है और जो इमदाद मांगता है, उसकी दुनिया में इज्जत नहीं होती। तो ये जो नुकसान इन्होंने करवाया, जो साज सब बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है, सब बाहर, और सारे ऐसे ऐसे शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं भी इनकी जरा देख रहा था, कोई उनकी वो टीवी पे आता है कि इसहाक डार, वो भी सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस बेंटली, उसके बच्चे भी रोल्स रॉयस बेंटली, नवाज शरीफ के भी। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। किधर से ये पैसा आया, किधर से आया पैसा? और एक इनके पास एक कागज नहीं बताने के लिए कि ये पैसा यहां से बाहर गया कैसे, और इखलाकियात कैसे तबाह की। ये हमें बताना चाहते हैं ये बुरी चीज ही नहीं है, सब करते हैं। तो आखिर में ये जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं, और ये अभी से नहीं लगी। ये 30 साल से हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खरीदते हैं। सब नहीं बिकते, लेकिन कई बिकते हैं, और ये 30 साल से हो रहा है, और पता भी सबको है। और हम कह रहे हैं कि जनाब ये आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक पार्टी के टिकट पे वोट लेके आता है, वो बताए कि किसे वोट दे रहा है, किसको वो सेनेटर का वोट दे रहा है। ये सारी जमातें जमा होकर कह रही है कि नहीं नहीं खुफिया वोट दो। अब मुझे ये समझाएं कि आप एक वक्त पे तो सब कहते थे कि नहीं जी ओपन बैलेट होनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं खुफिया वोट दो। क्या ये तब्दीली किधर से आई है?
میں آپ کو بتاتا ہوں تبدیلی کدھر سے آئی ہے. یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہ یہ ہمیں گرا سکے. پہلے منار پاکستان ادھر بچارے فلاپ ہو گیا, فیٹف کی لیجسلیشن میں بلیک میل کرنے کی کوشش ادھر رہ گئے, کرونا پہ کوشش ان کا خیال تھا کہ ہم گورنمنٹ رہ جائے گی, وہاں اللہ نے کرم کیا ہمارے پہ. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سینٹ کے اوپر ہمارے لوگوں کو خرید کے کسی طرح اپنے زیادہ سینیٹر لے آئیں. اب بتائیے یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کبھی جمہوریت میں بھی کوئی پیسے دے کے آتا ہے؟ پچھلے الیکشن میں پختونخوا کے اندر کوئی 17-18 پہ ایک ایم پیز کی ووٹ کے اوپر ایک سینیٹر بنتا تھا. پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹر آ گئے, اور ان کے کتنے ایم پیز تھے؟ 6 ایم پیز. 6 ایم پیز پہ 2 سینیٹر آ گئے, جبکہ ایک سینیٹر 17 ووٹوں پہ بنتا تھا. تو یہ کیسے آیا؟ یہ پیسہ چلا, سب کو پتہ پیسہ چلا. تو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو, یہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خفیہ بیلٹ ہو. یہ ہوتا ہے جب ایک ملک کی اخلاقیات تباہ کر دی جاتی ہے. کسی بھی ملک میں, مہذب معاشرے میں کسی کی جرت نہ ہو یہ کہنے کی کہ خفیہ بیلٹ ہو, جب آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں رشوتیں دی جاتی ہیں. رشوت دے کے سینیٹر بنتا ہے اور رشوت دے کے ممبرز آف پارلیمنٹ کی ووٹ خریدتا ہے. اور جو سینیٹر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بن کے آئے گا, وہ کیا عوام کی خدمت کرنے آئے گا؟ وہ عوام کا خون چوسنے آئے گا, وہ پیسے بنانے آئے گا. کوئی ایسے بھی کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے جب تک کہ اسے پتہ نہ ہو کہ میں پیسہ بنا سکتا ہوں. اس لیے یہ قوم ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑی ہے. ایک طرف پاکستان کی عوام ہے, ایک طرف یہ ڈاکو اور ان کے ساتھ جو ان کا مافیا ہے, اور انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی.